السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اولاد دی تھی، وہ اولاد دنیا میں نہیں رہی، کم عمری میں چلی گئی، اس کے بعد اللہ نے اور اولاد دی، تو جو بعد میں اولاد آئی ہے کیا اس سے پہلے جو اولاد مجھے دی گئی تھی اس کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں نے ایک ٹائم تو فریم تو نہیں دیکھا دنیا میں ایک ساتھ، اور وہ جو برزخ میں جا چکی ہے کیا اس اولاد کو خبر ہوگی کہ اس کا یہاں پر کوئی اور بھائی بہن دنیا میں آیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عالم ارواح میں روحوں کی ملاقاتیں ہیں، لیکن روح جب جسم میں آ گئی نا یہاں اس دنیا میں، تو اب روح جسم کے تحت آ گئی ہے، تو جسم میں جو دماغ ہے نا اس کی جو میموری ہے اس سے زیادہ روح اسے نہیں بتاتی، کیونکہ اب اس کی تابع ہو گئی ہے روح۔ تو روح کا جو علم تھا نا اب وہ روح کی سرشت میں ہے، انسٹنکٹ میں ہے۔ تو یہ روحانیت ہی ہے جو انسٹنکٹ سے ہمیں غلط کام کرنے سے روکتی ہے، یہ روحانیت ہی ہے جو ایک خدا کی عبادت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ جب ہم روح کی سننا بند کر دیتے ہیں اور نفس کی زیادہ سنتے ہیں تو روح انسٹنکٹ میں خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور نفس حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس علم کا تعلق میموری سے ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عالم ارواح میں اگر ارواح ملی بھی ہوں تو دنیا میں ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ روحانی طور پر روح کو جسم پر اثر انداز ہونے کی اجازت یوں نہیں ہے کہ وہ اس کی میموری میں مداخلت کرے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جو لوگ آتے ہیں اگر ان کی روح کو کسی بات کا علم ہو بھی تو وہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ہر شے جسم کی تابع اور دماغ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ وہ بچی جو عالم برزخ میں ہے اس کو اس کی خبر ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، بعض امور تو ایسے ہیں نا کہ دنیا سے جو ارواح جاتی ہیں وہ ان ارواح سے ملاقات کرتی ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں آسمان میں انٹری مل جائے۔ یہ صورتحال بھی، یہ کنڈیشن بھی ہے نا، کیونکہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ سے کئی دفعہ شیئر کی اس میں بات بڑا واضح ہے کہ جب وہ ارواح آپس میں ملتی ہیں تو وہ اس سے ایک شخص کے بارے میں پوچھتی ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا انتقال تو مجھ سے بھی پہلے ہو گیا تھا، اس کی روح کیا تم تک نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں ہم تک تو نہیں آئی۔ تو وہ کہتے ہیں پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسے عذاب میں گھیر لیا گیا اور اسے آسمان میں انٹری نہیں دی گئی۔ تو آسمان میں جو انٹریز مل گئیں جنہیں، ان ارواح کی جو آپس میں ملاقات ہو تو وہ ایک دوسرے سے پیچھے کے حالات و واقعات پوچھتے ہیں، اور روح جو ہے وہ میچور ہوتی ہے۔ جسم کتنا بھی ہو، روح کی میچورٹی اپنی جگہ، جسم کی میچورٹی اپنی جگہ۔ تو روح تو عالم ارواح سے آئی ہے نا، اور عالم ارواح میں ہر روح نے سنا بھی۔ اللہ نے جب ان سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، انہوں نے سنا بھی، اس کو کنٹمپلیٹ کی، اس کو سوچا بھی، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ تو روح میچور ہے، قرآن کے مطابق روح میچور ہے۔ جسم میں آ گئی تو اب جسم کے تابع ہو گئی، اب جسم جیسے گرو ہو رہا ہے ویسے روح رسپونڈ کر رہی ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے چلی گئی روح تو اب روح اب بذات خود ہے، جسم سے تعلق ہے، لیکن اٹس آن اٹس اون۔ تو اب وہ ان سے جب سوال کرتی ہے کہ ہمارے پیچھے کیا حال ہے، تو جب وہ روح بتائے گی جو دنیا سے آئی ہے تو اس طرح ان کو خبر ہو جائے گی کہ بھئی کس کے ہاں بچہ ہوا ہے، کس کے ہاں کیا معاملہ ہے، کس کی شادی ہو گئی، کس کی نوکری لگ گئی، واٹ ایور دنیاوی معاملات ہے، کیونکہ روح ایک دفعہ یہاں سے ہو کے گزر گئی نا دنیا سے، تو اب وہ دنیا کھل گئی اس پر، تو دنیاوی معاملات پہ اب وہ مطلع ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کو یہ ذریعہ تو ہو سکتا ہے اطلاع کا کہ ہاں میرے پیچھے میرے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں اللہ نے انہیں ایک اور اولاد سے نواز دیا، اور اس کے اوپر جو ہے ان کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ میں رد عمل بھی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی رد عمل ہے، وہ بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم رد عمل پہ بات نہیں کر رہے ہیں، انفارمیشن پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ان تک انفارمیشن کا پہنچنا، لیکن اگین میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس روایت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تک انفارمیشن پہنچنے کا ذریعہ وہ ارواح ہیں جو یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، اور ان سے وہ پوچھ رہے ہیں اور وہ انہیں بتا رہی ہیں، اور ارواح بھی ان کی جو ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی وہ تو اتنی کم عمر میں گئے تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں، جسمانی طور پہ نہیں پہچانتے نا۔ جب وہ عالم ارواح سے نکل کے یہاں آئے اور پھر واپس عالم برزخ میں روحانی صورت میں پہنچ گئے تو وہاں پر ان کا انٹروڈکشن ان کے رشتہ داروں سے کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر انہیں ذاتی طور پر وہ شعور نہیں ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے دادا کی روح ہے، یہ تمہاری دادی کی روح ہے،
یہ فلاں کی روح ہے، یہ فلاں کی روح ہے، وہ انٹروڈکشن، مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے دنیا پہ اتنا فوکس کر لیا، سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جس سے نہیں ملے وہاں پہ اس سے پھر کبھی ملے نہیں سکتے، کہیں ملے نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے معاملہ. تو اب جب وہ رشتہ داروں کی ارواح چاہے کسی سٹیج پر ہوں، ان کی آپس میں دنیا ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، برزخ میں ملاقات ہو گئی. اب جب برزخ میں ملاقات ہو گئی تو پھر ملاقات ہو گئی، پھر وہ جان گئے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ان کی ارواح ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن ایکسچینج ہو گئی. اب وہاں پر وقت کیسے گزرتا ہے، وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت ہمیں سوجھ بوجھ ہے. وہ میں نے آپ کے ساتھ درس کی صورت میں، دروس کی صورت میں شیئر کی. میں نے عالم برزخ پہ آپ کو کوئی 200-300 کے قریب دروس دیے ہیں، جہاں جنت پہ میں نے آپ کو 600-700 کے قریب دروس دیے ہیں، جہنم پہ بھی 200-250 دروس آپ کو دے چکا ہوں. تو روح پر بھی میں نے 50-60 دروس تو کم سے کم آپ کو دیے. ساری پلے لسٹس موجود ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی الگ پلے لسٹ ہے، عالم برزخ کی الگ پلے لسٹ ہے، برزخ کی زندگی کی الگ پلے لسٹ ہے، روح کی الگ پلے لسٹ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی الگ پلے لسٹ ہے، جنت کے بیان کی الگ پلے لسٹ ہے، جنتی عورت کی الگ پلے لسٹ ہے، حور کی الگ پلے لسٹ ہے، جہنم کی الگ پلے لسٹ ہے، قیامت کی نشانیاں کی الگ پلے لسٹ ہے، قیامت کے بیان کی الگ پلے لسٹ ہے، امام مہدی کی الگ پلے لسٹ ہے. مختلف پلے لسٹس میں نے ڈیوائیڈ اسی لیے کر کے دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ ان پلے لسٹ تک پہنچ سکیں اور ان دروس کو سن سکیں، تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے اور آسانی تک ان سے پہنچ سکیں. اب مسئلہ یہ دروس کی تعداد اتنی زیادہ ہے، دین یو ہیو ٹو ورک لٹل بٹ ہارڈ. اب دیکھیں نا، میں نے اپنی طرف سے محنت کر کے 7000 دروس آپ کے لیے مختلف ٹاپکس پر تیار کر دیے. اب تھوڑی محنت آپ کا بھی کرنا فرض بنتا ہے کہ آپ پلے لسٹ میں جائیں اور اس کے اندر وہ پلے لسٹ ڈھونڈیں چینل کے اوپر جا کر، اور اس پلے لسٹ کے اندر پھر یو کین جسٹ گو تھرو دا ٹائٹلس، یا آپ پوری پلے لسٹ سن لیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ساری پلے لسٹ سنی ہوئی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اینڈ دے ہیو گین سو مچ الحمدللہ انفارمیشن اباؤٹ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف دیز تھنگس. تو اینی وے، تو اس لیے یہ اس ٹاپک کو یہاں پر میں نے اس لیے کور کیا کیونکہ اس ٹاپک کو اس زاویے سے، اس اینگل سے میں نے پہلے کور نہیں کیا تھا. سوال آیا تو اگین when the questions come in، واٹس ایپ پہ کویشچنز آتے ہیں، کچھ لوگ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے کویشچنز کرتے ہیں، کچھ لوگ انسٹا پہ کویشچن بھیج دیتے ہیں، کچھ فیس بک پہ کویشچن بھیج دیتے ہیں. whatever is the source of the question, that's not important. تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا میں وہیں جواب کی صورت میں جواب دے دیتا ہوں، کہ وہیں آڈیو کی صورت میں جواب دے دیتا ہوں. whatever is the reason, whatever is the way of doing it. اور اس سوال کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شاید سے یہ سوال ہو سکتا ہے. میں اپنے آپ کو فیملی کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری ایک پھوپھی تھیں جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا. انہوں نے اپنے کسی بھائی بہن کو نہیں دیکھا، کیونکہ سارے ان کے جتنے بھائی بہن ہیں وہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے. تو that's when the question came in, I could relate to the question کہ ہمارے پاس فیملی میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا کہ ہمارے دادا کی پہلی اولاد جو ہے اس کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور ساری باقی اولاد پھر اس اولاد کے بعد پیدا ہوئی. تو اینی وے، دا باٹم لائن از کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی صورت میں آیا. اگین آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ سو مینی ٹائمز. اب ہر ویڈیو میں لوگ کہتے ہیں، کیونکہ پہلی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے، سر آپ نے ریفرنس نہیں دیا، سر آپ نے ریفرنس نہیں دیا. میں نے مسئلہ یہ نا، وہ نئے اس چینل پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں بیٹھ کر میں ہر چیز کا ریفرنس بار بار دیتا رہوں تو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ٹائم لگ جائے گا. اور اسی لیے جو ہے یہ زیادہ تر سوالات ان لوگوں کی طرف سے ہی آتے ہیں جو وہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جن میں ہم نے ریفرنس سے بات کی ہے. تو اگر آپ کو ریفرنسز تلاش کرنے، یو گو بیک ٹو دا پلے لسٹ، یو اسٹارٹ واچنگ دوز ویڈیوز، اینڈ دیٹس ویئر یو ول گونا فائنڈ آل دا ریفرنسز. ہیئر آئی ایم اونلی آنسرنگ دا کویسچنس ان لوگوں کے جو ان ریفرنسز سے ہو کے آ گئے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.